تالمود کیا ہے؟ روایتی طور پر اہل یہود ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے کوہ سینا پر بزرگ موسیٰ کو لکھی ہوئی شریعت دی۔ تحریری احکام کے ساتھ ساتھ خدا نے موسیٰ کو غیر تحریری احکام بھی دیے۔ یہ غیر تحریری شریعت سینہ بسینہ اور پشت در پشت منتقل ہوتی رہی۔ بعض یہودی علماء کا موقف یہ ہے کہ غیر تحریری شریعت اور احکام موسیٰ کے زمانہ سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ یہ عذرا، فقی اور کاہن کے زمانہ کے بعد عمل میں آنے والا زبانی مجموعہ ہے۔ عذرا کے بعد عبادت خانوں میں شرع کے عالم عہد عتیق سے متعلق فہم و فراست کے خزانے سمجھے جاتے تھے۔ وہ اپنے اذہان میں جہاں تک ممکن تھا کلام سے متعلق تفاسیر اور آراء کو محفوظ رکھتے تھے، لیکن پھر محسوس کیا گیا کہ بہترین سے بہترین انسانی ذہن بھی دستیاب زبانی مواد یاد نہیں رکھ سکتا۔ یہودی عالموں نے ضروری سمجھا کہ گزری پشتوں کے علم و فہم و فراست اور کلام پاک سے متعلق ان باتوں کے تمام نظریات کو یکجا کیا جائے تاکہ آنے والی پشتیں ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ملاکی کے بعد اسرائیل میں کوئی مستند نبی برپا نہیں ہوا۔ 4 صدیوں کے بعد یوحنا استباغی نے اس سکوت کو توڑا۔ ملاکی کے بعد کے زمانہ میں ایک طرف تو مستند نبوت کا فقدان تھا اور دوسری طرف اہل یہود کی زندگی میں بیرونی دنیا کے ساتھ سیاسی، معاشی اور سماجی تعلقات کے سلسلہ میں نئی نئی سمتیں ابھر کر سامنے آ رہی تھیں۔ بنی اسرائیل کی زندگی میں ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس شریعت کو خوشنودی اور بجاوری کے لیے جو شریعت پیدائش سے استثنا کی 5 کتب اسفار خمسہ میں موجود ہے، مزید تشریح اور توضیح درکار ہے۔ خاص طور پر یہ ضرورت ان لوگوں نے محسوس کی جو بابل کی اسیری سے واپس آ کر یروشلم میں آباد ہوئے تھے۔ ابتدائی طور پر یہ احکام غیر تحریری آزاد تشریح کے ذریعے سکھائے جاتے تھے، جو بائبل مقدس کے کسی متن یا عبارت پر مبنی ہوتی تھی۔ احکام سکھانے کے اس طریقہ کو اصطلاحی طور پر مدراش کہتے تھے۔ لفظ مدراش عبرانی دراش سے ماخوذ ہے، جس کی معنی معلوم کرنا یا مطالعہ کرنا کے ہے۔ اس طرح مدراش کا مطلب ہے تشریح، تفسیر وغیرہ کرنا۔ مدراش کو 2 ذیلی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر عہد عتیق کا کوئی ایسا متن یا عبارت زیر غور ہو جس کی نوعیت قانونی یا شرعی ہوتی تو اس کے بارے میں تعلیم دینے، تشریح یا تفسیر کرنے کے عمل کو مدراش حلاقہ کہا جاتا تھا۔ عبرانی لفظ حلاقہ کے معنی ہے وہ جس کے مطابق انسان چلے، چلنا وغیرہ۔ اگر پرانے عہد نامہ کا کوئی ایسا متن یا عبارت زیر غور ہو جس کا واسطہ روحانی زندگی سے ہو اور قانونی تشریح سے نہ ہو، اسے مدراش ہگاوا کہتے تھے۔ عبرانی لفظ ہگاوا کے معنی بیان، کہانی وغیرہ کے ہیں۔ یہ ایسے متون پاک کی تشریح و تفسیر ہوتی تھی جس کے بارے میں پہلے سے کوئی واضح بات دستیاب نہ ہو۔ مدراش کا عمل نہمیہ 8 باب 7 سے 8 میں پایا جاتا ہے، جہاں کلام پاک کی تلاوت ہو رہی تھی اور بعض ذمہ دار لوگ کلام کی باتیں لوگوں کو سمجھاتے جا رہے تھے۔ عرضہ کے بعد جو دینی اساتذہ لوگوں کو تعلیم دینے کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہیں 2 صدی قبل مسیح تک سوفریم یعنی کتاب کے لوگ، سفر عبرانی میں کتاب کو کہتے ہیں، یا فقیہ کہا جاتا تھا۔ سوفریم کے بعد جن لوگوں نے کلام کی تدریسی خدمت سر انجام دی انہیں حزدیم پاک لوگ کہا جاتا تھا۔ حزدیم کے بعد جن لوگوں نے یہ خدمت سنبھالی انہیں 128 قبل مسیح کے لگ بھگ فریسی الگ کیے ہوئے کہا جاتا تھا۔ سوفریم، حزدیم اور فریسیوں غرض کے ہر گروہ نے مدراش کی تشکیل میں کوئی نہ کوئی حصہ ڈالا۔ یہ غیر تحریری اور زبانی احکامات بڑھتے چلے گئے اور ایک پشت سے دوسری پشت تک سینہ بسینہ منتقل ہوتے گئے۔ 3 اور پہلی صدی قبل مسیح کے درمیان تعلیم دینے والے ایسے اساتذہ کی 5 جوڑیاں برپا ہوئیں جنہیں زوگت کہا جاتا تھا۔ اس اصطلاح کے معنی جوڑا یا جوڑی کے ہیں۔ علماء کے یہ 5 جوڑے، پہلا یوز بن جوزر اور یوز بن یوحنان، دوسرا جوڑا یشوع بن پراحیا اور اربیلا کا رہنے والا نتی، تیسرا جوڑا یہودا بن
तब्बी और शमौन बिन शिकियाह, चौथा जोड़ा समियाह और ओतालून, और पांचवा जोड़ा हलल और शिमाई। मसीही हलकों में ज़्यादातर हलल और शिमाई ही पहचाने जाते हैं। ज़ोगत का अपना अंदाज ये था कि वो गैर तहरीरी शरीयत या अहकाम को पाक कलाम तहरीरी की तायीद के बाद भी सिखाते चले जाते थे। इस बात से तंग आकर बाद की पुश्तों ने तालीम देने का एक नया अंदाज राइज किया, जिसे मिशना यादा दोहराई कहा जाता था, और तालीम देने वालों को मगीम कहा जाता था, जिनका मतलब है ज़ुबानी तरसील या मुंतकिल करने वाले। आने वाली पुश्तों में मिद्राश और मिशना शाना बशाना साथ साथ थे। रबी अकीबा, जिसने 135 ईस्वी में रूम के हाथों इज़ाएँ बर्दाश्त करते करते वफ़ात पाई, मिशना के असबाक और तालीमात को किसी हद तक यकजा करके तरतीब दे लिया था। इसकी मौत के बाद इसके शागिर्द रबी मय्यर 110 से 175 ईस्वी तक काम जारी रखा, और रबी यहूदा हांसी ने भी 135 से 217 ईस्वी तक ये काम जारी रखा। यहूदा हांसी के बाद जिन उलमा ने 200 से 500 ईस्वी के दरमियान काम जारी रखा, इन्हें अमोरीम, बोलने वाले, कलाम करने वाले वगैरह कहा जाता था। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये गैर तहरीरी शरीयत या अहकाम मिशना और गिमारा की मरहलावार तरक्की में से गुजरे हैं। मिशना और गिमारा के इम्तिजाज को तालमूद कहा जाता है। इस तरह अहद अतीक के बाद तालमूद अहले यहूद के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुस्तनद और मुतबर यहूदी अदब है। तालमूद की इकसाम और अहमियत। तालमूद की दो इकसाम हैं। एक तालमूद को फ़लस्तीनी तालमूद या यरूशलेमी तालमूद कहा जाता है। इसे बनी मगरिब की तालमूद भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ज़ुबान मगरबी अरामी है। यह तालमूद दूसरी, तीसरी और चौथी सदी ईस्वी में यहूदियों की ईज़ा रसानियों की वजह से नामुकम्मल रह गई थी। इस तालमूद पर तिब्रियास में काम हुआ। दूसरी तालमूद बाबली तालमूद कहलाती है और ये मशरक़ी अरामी में लिखी गई थी। इस पर बाबुल में रहने वाले यहूदी उलमा ने काम किया है। ये फ़लस्तीनी तालमूद से 3 गुना बड़ी है, और यहूदियों में बाबली तालमूद को मुस्तनद और मुतबर माना जाता है, ना कि फ़लस्तीनी तालमूद को। यहूदी कौम और मज़हब की बका बड़ी हद तक तालमूद की मरहून मिन्नत है। ईसाओं के ज़माना में वो अपनी तसल्ली के लिए तालमूद से इसबाक हासिल करते थे। एक दौर आया कि तालमूद को ख़त्म करने के लिए बाज़ गैर यहूदी कुव्वतों ने सर उठाया। 17 जून 1242 ईस्वी को पेरिस में तालमूद को जलाया गया ताकि यहूदियत को दबाया जा सके।